نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، گزشتہ درس میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تدبیر بھی بتائی اور توحید بھی سکھائی، اس لیے ہمیں اللہ پر کامل اعتماد کرتے ہوئے تدبیر اختیار کرنی چاہیے، نہ ہمیں تدبیر چھوڑنی ہے اور نہ ہم نے توحید چھوڑنی ہے۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنے والد محترم کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق شہر میں داخل ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ اب چونکہ یہ جانے والے بھائی 11 تھے، اور جب دو بھائیوں کو ایک کمرہ مل گیا تو بنیامین تنہا رہ گئے، تو ان سے کہہ دیا کہ تم میرے کمرے میں ٹھہر جاؤ، اور پھر بعد میں ان کو بتا بھی دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم پریشان نہ ہونا، اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو جب بنیامین کو یہ پتا چلا کہ یہ میرا بھائی ہے یوسف، تو وہ مچل اٹھے کہ میں اپنے سگے بھائی کے پاس اس کے کمرے میں ہوں، تو اپنے بھائی سے کہنے لگے اللہ کے لیے مجھے واپس نہ بھیجو، میں ان بھائیوں کے ساتھ رہنے پر خوش نہیں ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہیں نہیں رکھ سکتا، ہاں اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تمہارے سامان میں کوئی چیز چھپا دوں، پھر چوری کا تم پہ الزام لگے اور اس الزام کے بدلے میں تمہیں روک لوں، اس کے علاوہ تو کوئی صورت نہیں۔ بنیامین نے کہا کہ مجھے یہ الزام برداشت ہے، لیکن مجھے واپس نہ بھیجو۔ چنانچہ جب ان بھائیوں کا سامان تیار کیا گیا، ان کی گندم ان کی بوریوں میں ڈال دی گئی، تو ایک چاندی کا یا کسی بحیرے کا پیالہ جو تھا وہ بنیامین کے سامان کے اندر چھپا دیا گیا۔ جب یہ لوگ اپنے سامان لے کر یہ قافلہ روانہ ہونے لگا اور چل دیا، چند قدم چلا تو ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ قافلے والوں رکو، تم میں چور ہے۔ سب رک گئے، پوچھنے لگے تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہا اعلان کرنے والے نے کہ جو بندہ بادشاہ کا پیالہ لے آئے گا، بتا دے گا، دے دے گا، تو میں اس کے لیے ضامن ہوں کہ اسے ایک مزید اونٹ کا بوجھ غلے کا میں اس کو دوں، اور یہ میرے بس میں ہے اور میرے اختیار میں ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ بھائی کہنے لگے تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم فسادی نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ قاصد نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم چور نہیں ہو، لیکن اگر چوری تم میں سے کسی سے برآمد ہو گئی پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اب یہ بات خود انہی سے کہلوائی، تو وہ کہنے لگے جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ۔ جس کے سامان سے چوری کا پیالہ برآمد ہو جائے تو وہ چور ہی بطور غلام کے تمہارا ہو جائے گا، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر یہی سزا ہے۔ اب جو ہے سامان کھلنا شروع ہوا اور لوگوں کا، پھر پہلے 10 بھائیوں کا، کہیں سے کچھ نہ نکلا۔ آخر میں بنیامین کا سامان جو ہے جب کھولا گیا تو اس میں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ جب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ بنیامین کے سامان سے پیالہ نکل آیا، یہ تو چور ہے، تو فوراً جو ہے انہوں نے ایک سابقہ بات کو دہرا دیا، ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل۔ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ اب انہیں یہ پتہ نہیں کہ یوسف تو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب دیکھیے وہ یوسف علیہ السلام نے چوری کیا کی تھی، میں پیچھے عرض کر چکا ہوں
کہ جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تو پرورش کے لیے پھوپھی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب وہ 6-7 سال کے ہو گئے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے واپس مانگا، ان کا واپس دینے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک دوپٹہ ان کی کمر سے لپیٹ کر قمیض پہنا کر روانہ کر دیا، اور پھر دوپٹہ کے گم ہونے کا شور کیا گیا، پھر دوپٹہ برآمد ہو گیا۔ تو اس طرح یوسف جو ہے اس چوری کے دوپٹے کی چوری کے الزام میں پھوپھی کے پاس واپس آ گئے۔ تو وہ تھا وہ سارا واقعہ۔ اب پتہ انہیں بھی تھا کہ وہ چوری نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ بظاہر چوری کا ایک ہیلہ کیا تھا ان کی پھوپھی نے تاکہ یہ میرے پاس رہے، تو انہوں نے اسی طرف اشارہ کر دیا، إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو دل ہی دل میں کہا، أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم بہت ہی، جو تم نے بات کہی ہے بہت بڑی اور بری بات کہی ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ تو جانتا ہے۔ اب دیکھیے یہ عجیب بات ہے، انسان کے دل میں ایک بات آتی ہے، ہمارے بھی آتی ہے، ہر ذی عقل کے، ذی شعور کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ حضرت یوسف نے کیا کیا؟ خود ہی پیالہ چھپوا دیا، پھر چوری کا اعلان کیا گیا، پھر چوری برآمد کی گئی، بھائیوں کو ذلیل کیا گیا، اور جو ہے پورے مجمع کے سامنے پھر چوری برآمد بھی ہو گئی۔ تو یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہے، ایسا کیوں کیا گیا؟ اللہ کو بھی پتا تھا کہ لوگ یہ سوچیں گے اور یہ کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا، كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، اے لوگوں یہ بات تمہارے ذہن میں نہ آئے، اس لیے کہ یہ تدبیر حضرت یوسف کی نہیں تھی، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی تھی۔ جب اللہ کہیں گے یہ تدبیر ہم نے سکھائی تھی تو ساری بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی کہے کہ اللہ نے کیوں سکھائی تھی، یہ اس کے ایمان کا نقص ہے، اس لیے کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں کیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، بلکہ انہی کے قانون کے مطابق رکھ سکتے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ بہرحال کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تکوینی ہوتی ہیں، انسانی عقل سے ورا ہیں۔ ایک واقعہ آگے چل کر آئے گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے کہ مجھے ساتھ لے چلو، میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ جو میں نے کرنا ہے تم اس بات کو نہ سمجھ سکتے ہو، نہ تمہیں پتہ ہے، نہ تمہارا تجربہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، ساتھ لے کے چل دیے، کچھ چلے، کشتی توڑ دی، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، پھر آگے چلے ایک بچے کو قتل کر دیا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، آگے چلے بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، ان کی گرتی دیوار کو انہوں نے بنا دیا، تو اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے سے جدا کیا، پہلی ان ساری باتوں کی تفصیل بتائی کہ میں نے یہ کیوں کیا، اور آخر میں فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ سارے کام میں نے خود نہیں کیے، یہ میں نے رب کے حکم سے کیے ہیں۔ تو اس لیے یہ تکوینی نظام پر جو ہے وہ اعتراض نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ایک ترتیب ہوتی ہے۔ خیر، جب یہ معاملہ ہو گیا، بنیامین کو روک لیا گیا، اب یہ بھائی اکٹھے ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے ان لہو ابن شیخن کبیرن فخذ احدنا مکانہ، اس کا باپ بوڑھا ہے، بڑا پریشان ہے، پہلے ہی پریشان ہے، تو ایسا کریں آپ اس کو بھیج دیں اور ہم 10 میں سے کسی ایک کو روک لیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا یہ کیسے ہوگا، جرم ایک کرے سزا اور کو ملے، اگر میں ایسا کروں تو میں تو خود ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، تو میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اب سارے بھائی واپس جانے لگے تو ان کے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ دیکھو میں ادھر ہی ہوں، میں نے نہیں جانا، پہلے باپ کو ہماری وجہ سے تکلیف ہوئی، اب یہ دوسری تکلیف، اس لیے میں یہیں بیٹھا ہوں، اللہ کا کوئی حکم آ جائے یا میری موت آ جائے، جب تک والد نہیں کہیں گے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ تو یہ لوگ واپس آ گئے اور آ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا بیٹا بنیامین چوری میں پکڑا گیا ہے، ہم بہت غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، اس کو چھوڑ کر آگے ہیں، آپ ہم پر یقین کریں نہ کریں لیکن ان قافلے والوں سے پوچھ لیں جس کے اندر ہم آئے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے قافلے والوں سے کیا پوچھنا تھا، بلکہ یوں فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا،
تم جھوٹ بولتے ہو، یہ سارا واقعہ تم نے گھڑا ہے۔ یہی بات پہلے بھی کہی تھی جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، اس وقت بھی یہی بات کہی تھی۔ حالانکہ وہاں تو بات غلط تھی اور یہاں واقعہ بظاہر سچا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے وہی کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حالانکہ نبی تو خلاف واقعہ بات کبھی نہیں کہہ سکتے، تو پھر بیٹوں کو ایسا کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک اجتہاد ہوتا ہے نبی کا اور ایک اجتہاد ہوتا ہے امتی کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکا یا نہیں روکا، اس کی دلیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی طرف سے یہ واقعہ گھڑا ہے۔ یہ ان کا اجتہاد تھا، کیونکہ بیٹوں نے پہلے بھی دھوکہ دیا تھا، تو حضرت یعقوب نے سوچا کہ جس طرح انہوں نے مجھ سے پہلے معاملہ کیا، پھر یہ ویسے ہی مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ نبی کا اجتہاد ہے، اور ایک اجتہاد ہوتا ہے امتی کا۔ نبی اور امتی کے اجتہاد میں فرق یہ ہے، اگر نبی کا اجتہاد خلاف واقعہ ہو تو اللہ تعالیٰ وحی اتار کر اس خطا کو درست فرما دیتے ہیں۔ اگر امتی سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اس کی خطا چونکہ قیامت تک رہتی ہے، اس کی تصحیح نہیں ہوتی، لیکن مجتہد پھر بھی اللہ کے ہاں خطا کار نہیں ہوتا، بلکہ اس خطا پر بھی اللہ اسے اجر دیتے ہیں۔ خیر، اب یوسف علیہ السلام پھر پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، اور روتے ہیں، روتے روتے آنکھیں بھی چلی گئیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، اور بدلہ لے سکتے ہیں لیکن بدلہ لیتے نہیں ہیں، زبان سے اظہار نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ بیٹوں نے کہا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ، ابا جان آپ یوسف کو یاد کرنا چھوڑیں گے نہیں، یاد کرتے رہیں گے اور روتے رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، چھوڑ دیں، جو بات گزر گئی سو گزر گئی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے غم کو اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، اور میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر ایک موقع آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، میرے بیٹے ایسا نہ کرو، جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے عجیب بات ہے، اب یوسف علیہ السلام سے ملنے کا چونکہ وقت قریب آ رہا تھا، تبھی تو فرما رہے تلاش کرو۔ اب بتاؤ، جب بیٹے یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے، کنویں میں ڈالا اور باپ سے یہ کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، اس وقت باپ نے نہیں کہا کہ اس کو تلاش کرو، اور جب ایک عرصہ گزر گیا، 40 سال گزر گئے، اور وہ امتحان کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی، اب ذہن اس طرف گیا کہ نہیں جاؤ تلاش کرو، تلاش کرو، یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ اب چونکہ ایک تکوینی نظام کے تحت ملنے کا وقت قریب آ رہا تھا، تو اسی قسم کے تصورات اور خیالات پھر واپس ہونے لگے۔ اب یہ بھائی وہاں سے چل کر گندم لینے کے لیے پھر حضرت یوسف کے پاس آئے، یہ تیسری حاضری تھی۔ اس سے یہ بھی بات واضح ہوگی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اب بھی مطمئن تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن مجھے مل نہیں رہا، جاؤ اسے تلاش کرو۔ بھئی تلاش کرنے کہاں جائیں؟ مصر کی طرف جاؤ، بیٹا گم کہاں ہوا ہے، ان کو بھیج کہاں رہے ہیں؟ یہ بیٹے چل پڑے، بادشاہ مصر کے پاس پہنچ گئے، اور جا کر اس سے یہ کہا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، اے عزیز مصر، ہمیں پھر تنگ دستی نے گھیرا ہے، ہمارے پاس کھوٹے سکے ہیں۔ یہ کھوٹے سکوں سے مراد ہمارے زمانے کے کھوٹے سکے نہیں، پہلے زمانے میں سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور کھوٹا سکہ اسے کہا جاتا تھا جس میں چاندی کم ہو کھوٹ زیادہ ہو، سونا کم ہو کھوٹ زیادہ ہو، اسے کھوٹا سکہ کہا جاتا تھا، وہ بھی قیمتی ہوتا تھا۔ ہمارے پاس کھوٹے سکے ہیں، یعنی جن کی قیمت بہت کم ہے، تو ہم سے یہ کھوٹے سکے لے لیں اور ہمیں غلہ دے دیں۔
مفسرین کہتے ہیں دو باتیں لکھی ہیں، یا تو ان کے پاس واقعتاً کھوٹے سکے تھے، یا یہ تھا کہ گھر کا ساز و سامان لے آئے تھے جو بازار میں کوئی خاص قیمت پر نہیں بکتا، کہ یہ ساز و سامان لے لیں اور ہمیں اس کے بدلے میں غلہ دے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، بھائیوں کی یہ حالت دیکھی تو دل بھر آیا۔ ایک تو عرصہ گزر چکا باپ کی جدائی کو، بیٹوں نے ظلم کی انتہا کر دی، اور آج یہ کہ کس طرح یہ محتاج ہو کر میرے پاس آئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ آنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادشاہ کے نام ایک خط بھی لکھا تھا۔ اس کا عنوان یہ تھا کہ میں یعقوب ہوں، میرا باپ کا نام اسحاق ہے، ان کے باپ کا نام ابراہیم ہے، ہم تینوں نبی ہیں، ہمارے خاندان کو اللہ نے ہمیشہ آزمایا ہے، میرے دادا ابراہیم کو بھی آزمایا گیا، میرے باپ اسحاق کو بھی آزمایا گیا، اور مجھے بھی آزمایا گیا۔ پہلے آزمایا تھا یوسف کی وجہ سے، اب اللہ نے مجھے آزمایا بنیامین کی وجہ سے۔ اے بادشاہ مصر، نبی ہونے کی حیثیت سے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم انبیاء ہیں، ہم کبھی چوری نہیں کیا کرتے، لہذا ہمارا بیٹا واپس کر دو۔ اب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو دل کی کیا کیفیت ہوگی، اور باپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خط جس بادشاہ کو لکھ رہے ہیں وہی ان کا بیٹا ہے۔ اللہ نے کیسے نبی سے معاملہ چھپا کر رکھا۔ ایک طویل عرصہ تک حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان ہوا، اور حضرت یوسف کا بھی امتحان ہوا۔ بس بات یہاں تک پہنچی، کیفیت یہ بدلی، ادھر سے اللہ کے حکم بھی آپ پہنچا تھا کہ اب بات کو ظاہر کر دیا جائے۔ تو جو بھائیوں کی یہ کیفیت دیکھی، ان کی عاجزی دیکھی اور ان کا مانگنا دیکھا، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے آج تک یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب 10 کے 10 بھائی، ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ بندہ کہتا کیا ہے، یہ کیا کہتا ہے، یہ ساری خبر اس کو کیسے پہنچی؟ اب جو نظریں اٹھا کے غور سے دیکھا، کیونکہ جب بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا وہ 7 سال کے تھے، اب 47 سال کے ہو گئے، جب غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ یوسف ہی ہے، تو فوراً کہنے لگے انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ فرمایا انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اور جو بھی تقوی اختیار کرے، صبر کرے، اللہ تعالیٰ ایسے احسان اور نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، جو آدمی بھی مصیبت پر صبر کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کا ساتھ ضرور دیتا ہے، اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ فرمایا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، بھائی کہنے لگے اے بھائی، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے خطا ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، نہیں تم پر کوئی عیب نہیں، آج میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، یغفر اللہ، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، میں دعا کروں گا اللہ بھی تمہیں معاف کرے، میں نے بھی معاف کر دیے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہی جملہ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن اہل مکہ کے لیے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، لا تثریب، تم پر آج کچھ نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ابھی جو ہے ہم نے چند دن پہلے سنا کہ طالبان نے جب فتح پائی افغانستان کے اندر اور کابل کو فتح کیا تو اسی طرح فرمایا لا تثریب علیکم، تم پر کچھ نہیں، جاؤ ایک عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ تو یہ اسلامی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، پھر حضور علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، درمیان میں بہت سے اہل اللہ اور مجاہدین نے یہ باتیں کہیں، اور ہمارے زمانے کے اندر بھی ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہی جملے دہرائے گئے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ تو اس طرح جو ہے اب معاملہ کھل گیا۔ جب معاملہ کھل گیا تو اب اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ جل شانہ اس کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان
ایمان والا اس کلام مقدس کے ترجمے اور تفسیر کو یاد کر لے، سمجھ لے، اور پھر وہ تلاوت کلام کرے، نماز ہو یا غیر نماز، تو اس کو ایسا لطف آئے گا کہ ایسا لطف دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔